اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ایک نوجوان چکی پیس رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رونے کی وجہ دریافت کرنے پر بتایا کہ میں ایک غلام ہوں اور سارا دن بکریاں چراتا ہوں۔ جب میں شام کو بکریاں چرا کر گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے۔ میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں ساری عمر اسی طرح رو رو کر زندگی گزارنا ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا، لیکن اس طرح سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ تم جاؤ، میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں۔ جس پر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کرنے کے بعد سو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ پر چکی پیسنے لگ گئے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف لے گئے اور اسے سلا کر اس کی جگہ پر چکی پیستے رہے۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو گھر تشریف لے گئے۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں کی وجہ سے نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کس کے لیے کر رہے ہو؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ جس پر وہ غلام کہنے لگا کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ غلام کہنے لگا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، کیونکہ اتنا مہربان اور شفیق ایک نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا لیکن اتنے مہربان اور شفیق نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہمدردی نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے ہر کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتے جائیں، کسی سے بھی اجر کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اجر صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات نے ہی دینا ہے۔